سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں اظہر جاوید، اور میرے ساتھ ہوں گے میرے دوست اور کولیگ احمد حسن عربی، جن کے تجزیے تبصرے آپ بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ ناظرین، عید گزر گئی۔ عید سے پہلے ایک پورا پروپیگنڈا جاری تھا جی کہ عید گزرنے دیں، پھر اس کے بعد سیاسی طور پر ہم سڑکیں گرم کرنے جا رہے ہیں۔ سڑکیں تو گرم نہیں ہوئی، لیکن اڈیالہ جیل سے معافی معافی کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ جو وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈا پور، ان کو بلایا گیا ہے۔ مشیر ہیں جو بیرسٹر سیف، ان کو بلا کے 2.5 گھنٹے ان سے ملاقات کی گئی ہے، اور یہی خبر آ رہی ہے کہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں جناب عمران خان صاحب۔ امریکہ سے بھی لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ آئیں، ہماری مدد کریں۔ برطانیہ سے بھی یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ کچھ اس حوالے سے خبر ہے، کچھ نوبل پرائز کے نام پر جو فراڈ کھیلا گیا وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے، اس میں کیا پیش رفت ہے۔ اور لیکن بات کریں گے سب سے پہلے بلوچستان، کیونکہ بلوچستان پاکستان کا ایک ایسا حصہ ہے جو کہ جس نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا اور ایک انٹیگرل پارٹ ہے۔ وہاں پر دشمن سازش میں مصروف ہے، اور بہت سارے لوگ اس سازش کا حصہ بن رہے ہیں، اور ان کی جو سازش ہے اس پہ ہم اکثر آپ سے بات کرتے رہتے ہیں۔ اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے پاس سب سے جو موضوع شخص ہیں وہ احمد ہے، جن کی کافی ریسرچ بھی ہے بلوچستان پہ۔ ان سے پوچھتے ہیں احمد، ریسنٹ جو ایونٹس ہوئے، جو جعفر ایکسپریس کا حملہ بھی تھا، جس طرح اس کو ناکام بنایا گیا، اس کے بعد جو ایک پولیٹیکلی کچھ لوگ ایکٹیو ہوئے ہیں، جس میں اختر مینگل بھی ہیں، کچھ اور لوگ بھی ہیں، کیا لیٹسٹ ہے آپ کے پاس اس حوالے سے؟ دیکھیں، بہت شکریہ عزیز صاحب۔ بلوچستان کا ہم پچھلے پروگرامز میں ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ بلوچستان کے اندر جو دہشت گردی ہے اس کو صرف کائنیٹک اینگل سے، یعنی جو گراؤنڈ پہ دہشت گرد جو لڑ رہے ہیں، پاکستانیوں کو، مسلمانوں کو ذبح کر رہے ہیں، بسوں سے اتار کے شہید کر رہے ہیں، یا جعفر ایکسپریس جیسے واقعات کر رہے ہیں جس میں وہ ہاسٹیجز کو لے رہے ہیں، عورتوں اور بچوں کو انہوں نے ایک اپنی دہشت گردی کا نشانہ بنایا ہے، ایک وہ اینگل ہے۔ لیکن صرف اس کی نظر سے آپ بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس دہشت گردی کو ہیومن رائٹ ایکٹیوزم کے نام پہ مہرنگ بلوچ اور سمی دین جیسی جو یہ غدار دہشت گرد عورتیں ہیں، جن کے باپ، بھائی، دادا سب اس دہشت گرد تنظیم کا حصہ رہے ہیں، ایک تو وہ اینگل اس کے ساتھ دیکھنا بہت لازمی ہے، کیونکہ یہ فیس ہے، یہ سافٹ امیج ہے اس دہشت گردی کا، اس قتل و غارت کا، اس گراؤنڈ کے اوپر لوگوں کو ذبح کرنے کا جو بی ایل اے، بی وائی سی اور اس طرح کی دہشت گرد تنظیمیں کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک پولیٹیکل اینگل ہے، اور اس کا جو پولیٹیکل اینگل جو پولیٹیکل محاذ کے اوپر سبورژن کریٹ کرنا، یعنی ریاست کے اندر بیٹھ کے ریاست کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کرنا، حکومتوں میں بیٹھ کے حکومتوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کرنا، بلوچستان کی عوام کو پسماندہ رہنے دینا، تاکہ ان کی جو پروپیگنڈا ہے، جو بی ایل اے کا پروپیگنڈا ہے، جو مہرنگ کا پروپیگنڈا ہے، یا اس سے پہلے جو بلوچ سیپریٹسٹ کا پروپیگنڈا تھا، اس کو تقویت پہنچے، وہ کام جو انہوں نے دیا وہ پوری دنیا کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ یہ دیتے ہیں پولیٹیکل انارکسٹ کو۔ اور بلوچستان کے کیس میں سب سے بڑا پچھلے 70 سالوں میں جو پولیٹیکل انارکسٹ فیملی ہے وہ اختر مینگل کی ہے، اس کا باپ عطا مینگل اور پھر اس کا جو دادا تھا، اور یہ پاکستان بننے سے پہلے کے انارکسٹ ہیں۔ یہ آپ کو شاید سن کے حیرت ہوگی کہ اس وقت اختر مینگل جو پوری ریاست کو ایک طرح سے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور مارنگ بلوچ کے حق میں باہر نکل کے آ گیا ہے، اس کا باپ بھی اسی طریقے سے پاکستان کے خلاف زہر اگلتا رہا ہے، وہ بلوچستان کا چیف منسٹر رہا، اس کے باوجود یہ ریاست کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اور پروپیگنڈا ان کا یہ ہوتا ہے کہ پاک افواج جو ہیں انہوں نے بلوچستان کے اندر بہت برے حالات میں رکھا ہوا ہے، اور پاکستان کی حکومت نے بہت برے حالات میں رکھا ہوا ہے، اور پنجابیوں نے بہت برے حالات میں رکھا ہوا ہے۔ لیکن یہ آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ پاکستان بننے سے پہلے بھی اس کا اختر مینگل کا جو دادا تھا وہ بلوچستان اور بلوچستان کی عوام کے خلاف دہشت گردی اور بغاوت اور غداری کے اندر ملوث پایا گیا تھا، جس کی وجہ سے خان آف کلات نے اس کو کلات سے نکال دیا تھا، اسے بیلا کی طرف بھیج دیا تھا۔ یہ ڈاکیومنٹڈ فیکٹ ہے۔
یہ ڈاکیومنٹڈ فیکٹ ہے. انہیں ان کے علاقے سے نکال دیا گیا تھا کیونکہ اس وقت اس کا باپ برٹش امپائر اور کانگریس کے ساتھ مل کے بلوچستان کے اندر بلوچستان کی عوام کے ساتھ غداری کرنے کی کوشش کر رہا تھا. تو جو غداری ہے وہ اختر مینگل، عطا مینگل کے خون میں شامل ہے. جو پاکستان کے ساتھ نفرت ہے وہ ان کے ڈی این اے کا حصہ ہے. تو اختر مینگل بھی یہی کر رہے ہیں. ریسنٹلی آپ اس کی جو انکشافات ہوئے ہیں، جو رپورٹس کے مطابق اس کی جو پراپرٹی کے اندر انکریز آیا ہے، کئی 100 گنا 2020 سے 2024 کے درمیان میں اس کی جائیدادیں بڑھ گئیں. یعنی ایک بہت ان ایکسپیکٹڈ اور بہت شاکنگ چینج ہے. کیا وجہ ہے کہ پچھلے 4 سال سے اس کے اوپر بیرونی طاقتیں اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کر رہی ہیں؟ اب آپ کو وجہ واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر ایلیمنٹ آف پاور جو کہ ویسٹ کے پاس تھا، جو کہ انڈیا کے پاس تھا، جو انہوں نے کلٹیویٹ کیا ہوا تھا، چاہے کے پی کے اندر ٹی ٹی پی ہو یا ملالہ یوسفزئی ہو، چاہے بلوچستان یا منظور پشتین ہو، یا بلوچستان کے اندر یہ سمی دین ہو یا مارنگ بلوچ ہو یا عطا اللہ مینگل ہو یا بی ایل اے ہو یا بی آر اے ہو، ہر ایلیمنٹ جو ان کے پاس تھا پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے، اس ہر ایلیمنٹ کو انہوں نے فلی ڈپلوائے کر دیا. 4 سال سے وہ اس کی تیاری کر رہے تھے. ناؤ دے سی اٹس دا رائٹ ٹائم. پاکستان کے اندر جو ایک سیاسی غدار اس وقت، جس کا آپ نے ذکر بھی کیا، عمران خان اور پاکستان تحریک، امیجن کریں کل ان کی سوشل میڈیا جو پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس ہیں، انہوں نے ایک تصویر لگائی ہوئی تھی جس میں انہوں نے پاکستان کے 5 یا 6 آفیشیل ان کے لوگوں نے 5 یا 6 ٹکڑے کیے ہوئے تھے، جس میں ایک ٹکڑا انہوں نے بلوچستان لبریشن آرمی کو دیا تھا، ایک ٹکڑا انہوں نے انڈیا کو دیا تھا، ایک ٹکڑا انہوں نے پنجابی نیشنلسٹ کو دیا تھا، ایک ٹکڑا انہوں نے سندھی نیشنلسٹ کو دیا تھا. اور وہ پکچر بہت واضح کر دیتی ہے ان کا پلان کیا ہے اس وقت پوری دنیا کا. سو وہی جو لارجر ایسپیکٹ ہے، وہی جو لارجر ایجنڈا ان کا ہمیشہ سے رہا ہے، چاہے کرنل رالف پیٹرز کے 2005 کے میپس ہوں، چاہے ہنری کسنجر کا یہ بیان ہو دیٹ ول میک اے ہارریبل ایگزامپل آؤٹ آف پاکستان، چاہے ان کے بڑوں کا وہ جب انہوں نے لیاقت علی خان کو اور اس کے بعد پھر جنرل ایوب کو، لیاقت علی خان کو جب انہوں نے کہا تھا کہ آپ اسرائیل کو ریکگنائز کر لے تو انہوں نے کہا تھا جینٹلمین آر سولز آر ناٹ فار سیل. چاہے جنرل ایوب کو انہوں نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہم پاکستان کو توڑ دیں گے اگر فلاں فلاں ہماری باتیں نہ مانی. تو پاکستان توڑنے کا ایجنڈا از ایٹ پلے ان بلوچستان. اس کے ٹینٹیکلز ہیں مارنگ بلوچ، اس کا ایک اور ٹینٹیکل ہے بی ایل اے بی آر اے، اسی کا ایک ٹینٹیکل ہے اختر مینگل اور اس کا غدار خاندان. بالکل احمد، یہ تو آپ نے بلوچستان کی بات کی. ایک جو سب سے بڑا اس وقت جو کھیل کھیلا گیا پاکستان کے خلاف، ریاست پاکستان کے خلاف، وہ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کی طرف سے کھیلا گیا، جو پروپیگنڈا کیا گیا، وہ میرا خیال ہے صدیوں میں جو پاکستان کی تاریخ رہی ہے، جو 70 75 76 سال کی، اس میں ہم نے نہیں دیکھا کہ ایک سیاسی رہنما اس حد تک گر گیا کہ اس نے اس ملک کے آرمی چیف اور پوری فوج کو اپنے نشانے پہ لے لیا. اب جو لیٹسٹ خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ اب تو جو میرے اطلاعات ملی ہیں امریکہ سے بھی اور برطانیہ سے بھی لوگوں کو انوالو کیا جا رہا ہے کہ معافی دلوا دیں. معافی مانگنے کے لیے اس وقت پورا زور لگایا جا رہا ہے. یہاں پر تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، تحریک انصاف کے جو ڈٹ کے نہیں لوگ ہیں، کھڑا ہوا تھا عمران؟ نہیں، ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے. ڈٹ کے تو وہ اپنی جگہ پہ بالکل کھڑا، کیونکہ جگہ نہیں ہے نا. تو اس جگہ سے جو سل ہے اڈیالہ کا، وہ یہ دیکھیں گے ایک بدقسمتی ہے کہ ایک شعبدہ باز جس نے جھوٹ اور صرف جھوٹ کی بنیاد پر ایک بیانیہ بنایا، اس کو جو ہے وہ اس وقت اتنا اہمیت دی گئی کچھ سوشل میڈیا عناصر کی وجہ سے کہ اب اس کا جھوٹ بھی لوگ سچ مانگتے تھے کچھ عرصے پہلے تک، لیکن اب حالات بہت بدل گئے. ہیں بالکل. حالات اس حد تک بدل گئے ہیں کہ لوگ اب اس کو جھوٹا کہنا شروع ہو گئے ہیں، اوپنلی جھوٹا کہنا شروع ہو گئے ہیں. جو امریکہ میں اس کا سوشل میڈیا سیل بیٹھا ہوا تھا، وہ اس وقت خود خفت کا شکار ہے. یہ آپس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. ان کے لوگ، جو عمران خان تو معافی مانگ ہی رہا ہے، ان کے لوگ معافی مانگ رہے ہیں، رابطے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک بڑی ذمہ داری سے بات کہتا ہوں کہ تحریک انصاف کے برطانیہ میں 3 رہنما ایسے ہیں جنہوں نے مجھے کہا ہے کہ معافی دلوا دیں. ہم نے جو کیا ہم اس پہ شرمندہ ہیں، اور جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اداروں کے خلاف ہم بات کرتے رہے ہیں،
ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ ہمیں معافی جو ہے وہ دلوا دیں، ہم اس پہ اوپنلی معافی بھی مانگیں گے، اپنا بیان بھی جاری کریں گے. مطلب یہ اس حد تک یہ لوگ اب گر چکے ہیں، اور جو پروپیگنڈا شروع کیا گیا تھا وہ زمین بوس ہو گیا. عمران خان اس وقت راستے ڈھونڈ رہا ہے کہ کسی طرح سے مجھے معافی ملے اور میں دوبارہ آرمی چیف کو اپنا باپ کہوں، کیونکہ یہ تو پہلے آرمی چیف کو قوم کا باپ کہتے تھے نا. Yeah. تو اس ساری صورتحال میں ایک جو پروپیگنڈا مشین تھی وہ اب تھم چکی ہے. یہاں پر امریکہ میں جو ان کے لوگ تھے وہ اس وقت مایوسی کا شکار ہیں. جو ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے پیسے لگائے تھے وہ اپنے پیسے کا حساب مانگ رہے ہیں. عمران خان صاحب کے فرنٹ مینز کے ذریعے پیسے لیے گئے تھے ان سے. وہاں پہ لوگوں نے بھی اپنے جو ان فنڈز ان سے اکٹھے کیے ڈاکٹر سے، اور ان لوگوں کی جو لائف سٹائل ہے وہ دیکھتے ہی دیکھتے چینج ہو گیا. تو یہ ایک اس وقت عمران خان عالمی طاقتوں کے ذریعے بھی، اب پہلے تو کہتے تھے نا کہ ٹرمپ آئے گا تو ہمیں رہا کروائے گا، اب ان کی امید ہے کہ ٹرمپ ہمیں معافی دلوائے گا. NRO عمران خان صاحب مانگ رہے ہیں، اور ان کا یہ اب وہ تیار ہیں جی کہ مجھے کہیں بھی بھیج دیں باہر. میں سعودیہ جانے کو تیار ہوں، لندن جانے کو تیار ہوں، امریکہ جانے کو تیار ہوں، بس مجھے یہاں سے نکالیں. یہ ان کی طرف سے جو لیٹسٹ یہاں سے جو نیگوشیٹ کرنے کے لیے لوگ فرنٹ پہ آنا چاہ رہے ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے. اور یہ جو پیغام ہے یہاں پر یہ تھرو بھجوایا جا رہا ہے علیمہ خان صاحبہ کے تھرو، اور وہ یہاں پہ کمیونیکیٹ بھی کر رہی ہیں لوگوں کے ساتھ، بات بھی کر رہی ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ اس وقت عمران خان کا جو وہ بت ہے وہ ٹوٹ چکا ہے. یہاں پر میں ایک اہم آپ کو بات بتاتا چلوں کہ برطانوی حکومت پہ بڑا زور ڈالا گیا تھا کہ وہ اس حوالے سے کردار ادا کریں. برطانیہ نے بھی کسی قسم کا کردار ادا کرنے سے انکار کر دیا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کا یہ جو انٹرنل مسئلہ ہے، عدالتوں کا مسئلہ ہے، یہ میں آپ کو لیٹسٹ اس کی بڑے وثوق سے بات کیا تھا. دوسرا، امریکہ نے بھی اس پہ کوئی بات کرنے سے انکار کیا ہوا، یہ تو آپ کو پتہ ہے. اب جو احمد مجھے یہ بتائیے کہ جو دہشت گردی کا KPK میں چل رہا تھا سلسلہ، وہ عید کے بعد جو ایک مہم چلانے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو ابھی دہشت گردی کا KPK میں کیا سچویشن ہے، کس حد تک قابو پایا گیا ہماری فورسز کی طرف سے؟ دیکھیں، فورسز تو ڈیلی بیسس کے اوپر اپنی جانیں دے رہی ہیں، شہادت دے رہی ہیں. جو اسٹریٹجی اس وقت KPK کے ٹیررسٹ یا بلوچستان کے اندر موجود دہشت، کیونکہ دونوں دہشت گردی کی جو تنظیمیں ہیں آپس میں لنکڈ ہیں، ان کے کنیکشنز ہیں. پچھلے دنوں ایک ان کا ٹیررسٹ پکڑا گیا تھا اور اس کا پھر ٹیلی ویژن کے اوپر انٹرویو پبلش ہوا. وہ کہتا تھا کہ مجھے رو نے ہمیں فورس کیا تھا کہ ہم TTP اور BLA کے درمیان میں کوارڈینیٹ کریں اور مل کر پاکستان کی ریاست کے اوپر حملہ کریں. BLA جو ہے وہ ایک بلوچستان لبریشن آرمی یا بلوچستان کے اندر جو یہ انارکسٹ ہیں، یہ ایک طرح سے ایتھسٹ ہیں، یہ ان کے سیکولر اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کا مذہب کے ساتھ کوئی لینا دینا. دوسری طرف جو KPK کے ٹیررسٹ ہیں، دہشت گرد ہیں، وہ خوارج، وہ اپنے آپ کو اسلام کا واریر سمجھتے ہیں. تو ان دونوں کا جو الائنس تھا وہ بیسیکلی آرٹیفیشلی تھا. آئیڈیولوجیکلی تو دونوں ایک دوسرے سے کنیکٹ نہیں کرتے، اور دونوں مطلب مثال کے طور پہ جس علاقے پہ BLA کلیم کرتی ہے کہ ہم اسے آزاد کرائیں گے، اسی علاقے کا مین پورشن TTP والے کہتے ہیں وہاں پہ ہم اپنی ریاست بنائیں گے. تو ان کا آپس میں کانفلکٹ بھی تھا. لیکن پیچھے سے جو ان کے ہینڈلرز بیٹھے ہوئے ہیں انڈیا کے اندر، انہوں نے جب ان کو کہا کہ آپس میں اکٹھے ہو نہیں تو تمہارے پیسے بند کر دیں گے، تو پاکستان کی ریاست کے خلاف ہی آپس میں اکٹھے ہو گئے. KPK کے اندر اسپیشلی جو پہلی دفعہ آپ نے دیکھا کہ یہ اس وقت کی جو ہماری حکومت ہے یا جو پالیسی میکرز ہیں، انہوں نے ان کا پہلی دفعہ TTP کو نظریاتی طور کے اوپر، ان کی جو فاؤنڈیشن، جو ان کی بنیاد تھی، جو ان کی جڑیں تھیں، جو یہ اپنا ریلیجس نیریٹو لے کے آتے تھے، انہوں نے اس کو ٹارگٹ کیا. ان کو خوارج کہہ کر پکارا، جو کہ یہ اصل میں ہیں. ان کو جہنم کے کتے کہا، کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلاب النار فرمایا، ان کو جہنم کے کتے کہا. وہ ان کی جڑوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد پوری دنیا کے اندر جو موسٹ ماڈرن کاؤنٹر ٹیررزم کے لاز ہیں، جس میں آپ انفارمیشن وارفیئر آ جاتے ہیں، جس میں کائنیٹک ایکشنز آ جاتے ہیں، اور جس پہ اکاؤنٹیبلٹی آ جاتی. مثال کے طور پہ یہ دہشت گرد بچوں کو کیوں مارتے ہیں، بچوں کو ٹارگٹ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ خوف و ہراس پھیلے. تو اس کا کاؤنٹر جو نیریٹو کہہ لیں، یا اس کی کاؤنٹر ٹیررزم کے اندر جو ٹیکنیکس آپ کو اپلائی کرنی ہے، اس میں آپ کو اس تھاٹ پروسیس کو ریورس کرنا ہوتا ہے. یو ہیو ٹو ٹیررائز دا ٹیررسٹ. تو اب ریاست اس
جو یہ جو نوشن ہے, یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے that we have to terrorize the terrorist, اس کے اوپر چل رہی ہے, اور ان کو وہی سزا مل رہی ہے جو قرآن میں اور شریعت میں ان کے لیے لکھی ہوئی ہے. تو اب اس سے یہ بیک فٹ کے اوپر گئے. آپ نے دیکھا انہوں نے کل ایک پریس ریلیز ایشو کی ہے ٹی ٹی پی نے فتنہ الخوارج میں, جس میں انہوں نے انگریزی میں وہ پریس ریلیز ہے, اور اس انگریزی میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم امریکہ اور یو این او کے ساتھ کھڑے ہیں, ہمارے پہ شک نہ کریں, ہم آپ کے لائل کتے ہیں, وی آر یور لائل ڈاگس, اور ہمارے اوپر بہت یہ پرابلم ہو رہی ہے, ہمارے تو اب بندوں کو بھی مارنا شروع کر دیا, ہمیں تو لاشیں بھی نہیں دیتے, لاشیں بھی اسی طرح وہ مار کے پھینک دیتے ہیں, تو ہمارے لیے تو یہ ساری پرابلمز ہو رہی ہیں. تو دے آر ریٹلڈ, یہ لوگ پریشان ہیں, اسی وجہ سے یہ واپس اپنے باپ کے پاس بھاگ رہے ہیں. سو یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ چیز جو بیانیہ تھا کہ یہ جی ٹی ٹی پی اس وقت بنے تھے کیونکہ امریکہ ان پہ ڈرون حملے کر رہا تھا اور پاکستان روک نہیں رہا تھا, یہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف اور ان ساروں کا یہ بیانیہ تھا, وہ ٹی ٹی پی نے خود اس کو دفن کر دیا. یہ امریکہ کی گود میں جا کے بیٹھ گئے ہیں, امریکہ کے تلوے چاٹ رہے ہیں, یہ کون سی اسلام کی فوج ہے. سو بہرحال یہ جب یہ پینک موڈ میں گئے ہیں کہ جب ان کے خلاف تھوڑا پریشر آنا شروع ہوئے تو یہ اس طرح کی غلطیاں کرنا شروع ہو گیا, اب یہ مزید ایسے بلنڈرز کریں گے. سو کے پی کے اندر حکومت, جو کے پی کی حکومت ہے, وہ میں کھلے عام کہوں گا, اس میں کوئی چھپنے کی بات نہیں ہے, وہ دہشت گردوں کے ساتھی ہیں. ٹھیک ہے, یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی جو فوج تھی ہم دہشت گردوں کو اس وجہ سے واپس لے کے آئے کہ جی اس وقت تو اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی تھی, جو جنرل فیض تھے جی, جنرل باجوہ تھے. بات یہ ہے کہ یہ لوگ ریسپانسبل ہوں گے دہشت گردوں کو لے کے آنے کے لیے, لیکن یہ بات آپ کیسے بھول سکتے ہیں کہ جس وقت سے عمران خان ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہے, کہہ رہے ان کے دفتر کھولو, ان کو سینے سے لگاؤ, اس وقت تو جنرل باجوہ اور جنرل فیض یہ بریگیڈیئر کرنل ہوں گے. سو یہ شروع سے اس کے دماغ کے اندر یہ کیڑا ہے, یہ رسپانسبلٹی ڈینائی نہیں کر سکتے, یہ جو ساری زندگی کسی اور کے اوپر ڈالتے رہے ہیں یہ اس دفعہ یہ ڈال نہیں سکتے. عمران خان رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے دہشت گردوں کی سپورٹ کرتے ہوئے, اور یہ ٹی ٹی پی نے واپس آنے کے بعد جب اس نے 20 سے 40 ہزار کے لوگوں کے قریب لا کے آباد کی ہے, اس کے بعد جتنے لوگ پاکستان کے اندر شہید ہوئے ہیں ان سب کا خون عمران خان کے ہاتھوں پہ. جی بالکل احمد, اور پروگرام کے آخری حصے میں نوبل پرائز کی بات کر لیں. وہ ایک مذاق بن گیا عمران خان کے نام پر, اور نوبل پرائز جو نوبل انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر نے بھی آ کے کہا کہ یہ سیاسی طور پر ایک مہم تھی اور اس کا جو انہوں نے اسے فراڈ قرار دیا, تو یہ ایک بہت بڑی ہزیمت ہے. ہم نے پہلے بھی اپنے پروگرام میں بتایا تھا فوراً کہ یہ ایک فراڈ کیا گیا ہے, فنڈز اکٹھے کرنے کے لیے ایک نئی بتی کے پیچھے لگایا گیا تھا, ٹرک کی بتی کے پیچھے, تو وہ بھی ایکسپوز ہو گیا. آخری بات میں یہ کروں گا کہ مجھے یہاں پر کچھ آفیشیل سورسز سے ملاقات ہوئی. وہ جو جعفر ایکسپریس پہ پاکستان آرمی نے جو آپریشن کیا ہے, جس طرح انہوں نے بغیر کسی نقصان کے خودکش بمبارز کو انہوں نے نیوٹرلائز کیا ہے, اس پر یہاں کی جو فورسز ہیں برطانیہ اور دیگر مغربی ممالک کی فورسز وہ سٹڈی کرنا چاہتی ہیں. انہوں نے اس کو تاریخ کا کامیاب ترین آپریشن قرار دیا ہے, اور اس حوالے سے وہ پاکستان آ کر اس حوالے سے ٹریننگ لینا چاہتی ہیں. پاک فوج کے اس اعلیٰ ترین پروفیشنل معیار پہ وہ لوگ ابھی بھی حیران ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو ایک ہی وقت میں تمام خودکش بمبارز کو ہلاک کیا گیا. اور پاکستان کی جو آرمی ایس ایس جی اور یہ زرار جو کمپنی ہے, اس کی جو دھوم ہے اس وقت پوری دنیا میں مچی ہوئی ہے, اور لوگ آ کے جو سولجرز ہیں وہ سٹڈی کریں. میں کل یہاں پر پاکستانی ہائی کمیشن میں کوئٹہ کمانڈر سٹاف کالج کے جو فارغ التحصیل لوگ تھے, آفیسرز تھے, جن میں برطانوی فوج کے 3 جو جنرلز رہے ہیں پہلے اور بڑی تعداد میں دوسرے آفیسرز بھی تھے, ان سے بھی بات ہوئی میری کل. بڑا اچھا ایک ایونٹ تھا یہاں پر, تو اس میں بھی جو فورسز ہیں, جو سابق فوجی تھے جو یہاں سے پڑھ کے جا چکے ہیں ٹریننگ حاصل کر کے, انہوں نے پاکستان کی اس آپریشن کی بہت تعریف کی, اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک واحد مثال ہوگی کہ اس طرح اتنی جلدی سے یہ جو ہے وہ آپریشن کر کے ہوسٹیجز کو چھڑایا گیا ہے. بہت شکریہ احمد آپ کے وقت کا. انشاءاللہ ناظرین اگلے پروگرام میں کچھ نئی خبروں تجزیوں کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ.